السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ آپ نے آب زمزم کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ آب زمزم کا معنی جانتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کا معنی بتائیں گے اور اس کے دوسرے نام کیا ہیں، کتنے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کا پہلا نام ہے زمزم۔ اس مبارک پانی کا سب سے مشہور نام زمزم ہے۔ زمزم کے معنی بہت زیادہ پانی کے ہیں۔ جب زمزم کا پانی ظاہر ہوا تو بہت تیزی سے ظاہر ہوا۔ جب ظاہر ہوا تو اس میں ایک آواز بھی تھی۔ آب زمزم کا ایک نام برکہ بھی ہے، یعنی نہایت برکت والا پانی۔ اس کو پینے سے کیونکہ بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام برکت بھی رکھا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام سیدہ بھی ہے، یعنی تمام پانیوں کا سردار۔ روئے زمین پر اس سے افضل پانی کوئی نہیں، اس لیے اس کا نام سیدہ بھی رکھا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام نافع بھی ہے، یعنی نفع مند۔ اس کے پینے سے بہت سے منافع حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام نافع بھی رکھا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام طاہرہ، یعنی پاک و صاف۔ یہ پاک و صاف پانی ہے، اس کو بارہا ٹیسٹ کیا گیا ہے، یہ تمام جراثیم سے پاک نکلا، اس میں کسی بھی قسم کے جراثیم نہیں پائے جاتے۔ اس کا پانی باعث صحت و عافیت ہے۔ آب زمزم کا ایک نام ظاہرہ، یعنی ظاہرہ ہونے والا، کیونکہ یہ مبارک پانی ظاہر رہتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے اس کا نام ظاہرہ بھی ہے۔ آب زمزم کا ایک نام طیبہ، یعنی پاکیزہ۔ یہ پانی کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اس لیے یہ طیبہ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ آب زمزم کا ایک نام شفا بھی ہے۔ اس کو پینے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ شفا کے نام سے بھی موسوم ہے۔ آب زمزم کا ایک نام حرمیہ بھی ہے، یعنی حرم والا، کیونکہ اس کا منبع حرم مکہ ہے، اس لیے اس کا نام حرمیہ بھی رکھا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام مرویہ بھی رکھا گیا ہے، یعنی رگوں میں سرایت کرنے والا، کیونکہ یہ رگوں میں سرایت کرتا ہے اور تمام انسانی اعضاء کو اس کے پینے سے غذا حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام مرویہ بھی رکھا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام روا، یعنی خوب زیادہ سیراب کرنے والا۔ اس مبارک پانی سے لاکھوں آدمی خوب سیراب ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو روا بھی کہا جاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام مظنونہ، یعنی قابل بخل، کیونکہ مومن اس مبارک پانی کو منافق کو کافر کو دینے میں بخل کرتا ہے، یعنی مومن کا جی نہیں چاہتا کہ اس مبارک پانی کو کسی منافق یا کافر کو پلائے، اس لیے اس کو مضمونہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس مبارک پانی کو غیر مومن سیر ہو کر نہیں پی سکتا، صرف مومن ہی اس کو سیر ہو کر پیتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام معذبہ، یعنی میٹھا۔ اس پانی کو جب مومن بندہ پیتا ہے تو اسے نہایت میٹھا اور لذیذ معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو معذبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام سالمہ، یعنی سلامتی والا۔ یہ پانی کیونکہ جراثیم وغیرہ سے بالکل پاک صاف ہے، اس لیے اس کو سالمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام کافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والا، کیونکہ اس کو کھانے کی نیت سے پیا جائے تو اللہ کے حکم سے پیٹ بھر جاتا ہے، اور پیاس دور کرنے کی نیت سے پیا جائے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جس نیت سے بھی پیا جائے وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے ناموں میں کافیہ بھی ہے۔ آب زمزم کا ایک نام عافیہ بھی ہے، یعنی عافیت والا، کیونکہ اسے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عافیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو مستقل پینے والا کمزوری سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو عافیت بھی کہا جاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام طعام الابرار، یعنی نیک لوگوں کا کھانا، کیونکہ نیک لوگ اس کو خاص نیت سے پیتے ہیں، اس لیے اس کو طعام الابرار بھی کہتے ہیں۔ آب زمزم کا ایک نام شراب الابرار بھی ہے، یعنی نیک لوگوں کا شربت، کیونکہ نیک لوگ اس کو پی کر خاص کیف حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو شراب الابرار سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام صافیہ بھی ہے۔ آب زمزم کا ایک نام بشرا بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب پانی ڈھونڈ رہی تھی اور اپنے بچے کی پیاس سے سخت پریشان تھی اور ظاہری حالت سے مایوس ہو چکی تھی، تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا، تو ان کے لیے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے لیے بشارت بن کر نمودار ہوا، اس لیے اس کو بشرا بھی کہا جاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک نام عاصمہ بھی ہے، یعنی اس کو سیر ہو کر پینے والا نفاق سے محفوظ ہے، اس لیے اس کو عاصمہ بھی کہا جاتا ہے۔
آب زمزم کا ایک نام معصرۃ العباس بھی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آب زمزم پلانے کے لیے خاص فرمایا تھا اور ان کو دوسروں پر ترجیح دی تھی، اس لیے معصرۃ العباس سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔